کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذيب الإنسان كذيب الغنم، يأخذ الشاة القاسية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جامعہ رحمانی کے مؤسس و ناظم جناب مولانا شاکر علی رحمانی صاحب اور اراکین انتظامیہ، اساتذہ کرام اور طلبہ اور حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، وقت چونکہ کم ہے اور گفتگو تو حقیقت میں ہمارے عزیز طلباء نے حالات اور ماحول کی رعایت کرتے ہوئے اساتذہ کی تیاریوں کا مظاہرہ انہوں نے بڑے سلیقے سے کیا ہے، جس کے درد کو، کرب کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور اس سے بچنے، نسل کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں نے جو تقریریں کی ہیں یا جو مکالمہ پیش کیا ہے، یہ حقیقت میں وہ نہیں بول رہے تھے، ان کے اساتذہ بول رہے تھے، ان کی محنتوں کا ظہور ہو رہا تھا، اور مدرسہ اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ آپ نے جو امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں اس کا ہم نے صحیح استعمال کیا ہے، ہم نے ان کو بنانے کی فکر کی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو صحیح اردو بول نہیں سکتے تھے، لیکن آج انہوں نے پرمغز تقریریں کی، پرمغز مقالے پیش کیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کے تعلق سے جو کہا، ان بچوں نے اپنی معصوم زبان میں اس کو پیش کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس ادارے کی ترقی اور اس ادارے کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے، لہذا ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو حالات ہیں، جو ماحول ہیں، آپ اس سے خوب واقف ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا روش کیا ہونی چاہیے، وہ اس بات سے واضح ہے کہ ہم جب کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و اجزم، ہر وہ کام جو باحیثیت قدر و قیمت جس کی نظر میں ہو، اگر وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا ہے، کٹا ہوا ہے، بے فیض۔ تو ہم 3 باتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لیتے ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے، اور اس جہاں کے تعلق سے ہماری نظر تو بہت کوتاہ ہے۔ ہماری نظر جو دیکھتی ہے، ہماری نظر جو سمجھتی ہے، ہماری نظر جو احساس ہم کو فراہم کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مجد اللہ العالی نے اپنے ایک بیان میں لکھا ہے، کہا ہے کہ مجھے سمندر کی پنہائیوں گہرائیوں میں 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا ہے۔ 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سمندر کے اندر بڑے بڑے جنگلات دیکھے، بڑی بڑی پہاڑیاں دیکھی، نو بنو جن کا تصور نہیں ہو سکتا وہ مخلوق ہم نے وہاں دیکھے۔ ہم نے وہاں ریگستان دیکھا، ہم نے وہاں پر بہت وسیع جنگلات کا سلسلہ دیکھا۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پانی کے اندر یہ چیز موجود ہوگی، لیکن اللہ رب العزت جو خشکی میں دے سکتے ہیں وہ پانی کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ بہت طاقتور ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنی نماز کا آغاز بھی کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحان کے معنی اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کیا اللہ عیب سے پاک ہے؟ کیا اللہ گناہ سے پاک ہے؟ گناہ اور عیب کا انتساب اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ نگیٹو و نفین بھی درست نہیں ہے۔ کہ ہم اللہ کے تعلق سے یہ احساس رکھیں کہ اللہ سے بھی کبھی گناہ ہو سکتا ہے، اللہ سے بھی کوئی عیب کا ظہور ہو سکتا ہے، نہیں۔ پھر سبحان کا مفہوم کیا ہے؟ سبحان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس انسان کی فہرست میں انبیاء علیہم السلام بھی ہیں۔ لہذا ہماری کمزوری ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں نیند آتی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، ہماری کمزوری ہے کہ تنہائیاں ہمیں ڈستی ہیں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ کسی کے ظلم سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ حق تلفیوں کے نرغے میں ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا یہ تمام تر کمزوریاں ہیں جو ہمارے حصار میں، ہم کو حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ کمزوریاں اگر آپ غور کریں تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہیں۔ ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس لگتی تھی، اور یہی بات تھی کہ قریش یہ کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ رسول کو کیا ہوا کہ صاحب مارکیٹ جاتے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ بازار میں چلتے پھرتے ہیں، ایسا کیسے؟ فرشتے کیوں نہیں ان کے ساتھ اترتے ہیں؟ نہیں، انبیاء علیہم السلام انسان تھے، انسانی فطرت کے ساری چیزیں جو ہیں مثبت انداز میں ان کی ذات کے ساتھ بھی وابستہ تھیں۔ وہ معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ فطری تقاضے ہیں جن سے انہیں بھی گزرنا پڑا ہے انسان۔ لہذا جب ان کے لیے کہا جائے کہ رسول پاک ہیں تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر گناہ سے پاک، ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے پاک۔
ان کے انتصاب ذرا سی بات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے، جب وہ دریائے نیل کے اس گھاٹ پہ غسل کرتے تھے جہاں کوئی مرد کوئی عورت اس گھاٹ پہ نہیں ہوتی تھی، وہاں وہ کرتے تھے تو بنی اسرائیل اجتماعی طور پہ غسل کرتے تھے، ننگے ہو کے نہاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ حضرت موسیٰ کے اندر کوئی عیب ہے، اس لیے ہم نو کے ساتھ نہیں غسل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے کلیم کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزے کا ظہور فرمایا۔ وہ معجزہ کیسا کہ جس گھاٹ پہ تنہا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اپنے کپڑے کو اتار کر کے ایک پتھر ایک چٹان پہ انہوں نے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے ڈبکی لی اور وہ چٹان لے کر کے بھاگ کھڑا ہوا کپڑے کے ساتھ، چٹان چل۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو کپڑا کے ساتھ جا رہا ہے تو پیچھے سے دوڑے، اور وہ جا کر وہیں چٹان رکی جہاں پر یہ بنی اسرائیل گھاٹ پر سب مل کے نہا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم غلط فہمی میں تھے، حضرت موسیٰ تو بالکل صحیح سالم ہیں ہر اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اذیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالنے کے لیے ایک معجزہ ظاہر فرمایا کہ پتھر کی چٹان جو ہے ان کے کپڑے کو لے کر کے بھاگ کھڑی۔ تو وہ گناہ سے عیب ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ عام انسانوں کے لیے کہا جائے کہ پاک ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہے، وہ غسل کیے ہوئے ہیں، پاک ہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوا، لہذا اس گناہ سے پاک۔ لیکن اللہ کی ذات کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے تو وہ تمام کمزوریوں سے پاک، تمام کمزوریوں سے پاک۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نعت پڑھنے میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ابھی عزیزم نام تو نہیں مجھے پتا جو نعت پڑھ رہے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش سے کی تنویر مانگ کر کے ساری دنیا کو سجایا گیا۔ تو یہ مانگنا اللہ کے لیے روا تو نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ مانگے۔ اللہ تو ہر کمزوری سے پاک۔ مانگتا وہ ہے جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، جس کی جیب خالی ہوتی ہے، جس کے خزانے میں کچھ نہیں ہوتا، وہ نہ مانگتا ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسی نعت نہیں پڑھنی چاہیے جس میں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہو۔ یہ گستاخی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے مانگ کر کے اس دنیا کو سجایا۔ نہیں، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے، کسی کو اس طرح نہیں پیدا کرتا جس طرح ایک شوہر اور بیوی کے ذریعے کوئی وجود پاتا ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، اس سے پاک ہے کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی پیدا ہوا کسی سے تو وہ بیٹا ہوگا اور اس کا باپ اس سے افضل ہوگا کہ نہیں افضل ہوگا؟ وہ کسی بھی لمحے کسی بھی زمانے میں وہ باپ سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، باپ۔ لہذا اگر ہم یہ تصور کریں کہ خدا پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہ مالک پیدا ہوتا ہے، تو پیدا جس کے بطن سے ہوا وہ ماں اس سے افضل ہے، اس کا باپ اس سے افضل ہے، اس کا باپ اس سے افضل ہے، اس کا باپ اس سے افضل ہے، وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں، وہ المائٹی ہے، وہ طاقتور ہے، طاقت کا خزانہ اس کے پاس ہے۔ لہذا تسبیح ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے آغاز قرآن پاک کا اس سے ہوتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ آپ غور کریں، یہ سورج جو چمکتا ہے اس کی بھی ایک جہان۔ سورج اس زمین سے 1,30,00,000 میل کی مسافت پہ ہے، جیسا سائنسداں کہتے ہیں 1,30,00,000 کی مسافت پہ ہے، اور اس کی روشنی زمین پر 8 سیکنڈ میں آ جاتی ہے۔ 8 سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر آتی ہے۔ اس کو روشن کیے ہوئے کون کیے ہوئے ہے؟ کون ایندھن فراہم کر رہا ہے؟ کون قوت اس کو دے رہا ہے؟ کون انرجی اس کو فراہم کر رہا ہے؟
وہ اتنا پابند ہے، اتنا پابند ہے کہ آپ اتنے پابند نہیں ہیں۔ آج کی صبح جس لمحے وہ طلوع ہوا ہے، صدیوں سے اسی لمحے وہ طلوع ہو رہا ہے، اور جس لمحے وہ غروب ہوا ہے، ڈوبا ہے، اسی لمحے وہ ڈوب رہا ہے، لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج کو نہ پوجو، چاند کے سامنے مت جھکو، اس لیے کہ اس کو معبود جانو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ چاند کو، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سمندر اور دریا کو اللہ نے پیدا کیا، فضاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، جنگلات اور ریگستانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ وہ ہے، ہر طرح کی نعمتیں اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ہر طرح کی قوتیں تمہیں عطا فرمائی، ہر طرح کے سلیقے سے تم کو نوازا ہے، ہر طرح کا شعور تم کو عطا فرمایا، ہر طرح کی زبان تمہیں دی ہے، ہر طرح کی سوچ و فکر سے تم کو نوازا ہے، اور پھر تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دریا کی روانی دی، سمندر کی پہرائیاں اور گہرائیاں دی، سمندر کی مچھلیاں دی، کیا کیا اس نے دیا۔ اس کے باوجود اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ سارا جہاں جس کی کوئی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ رحمان ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور اس کی رحمت مکمل ہے، گہرائی کے ساتھ۔ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت وسعت کے ساتھ ہے، لیکن دنیا میں رحمت کے ساتھ زحمت بھی ہے، دنیا میں رحمت کے ساتھ عذاب بھی ہے، دنیا میں پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، دنیا میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، لیکن آخرت میں خوشی ہے تو خوشی ہی ہے، عذاب ہے تو عذاب ہی ہے۔ تین عالم اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جو خوشیوں کا مرکز و محور ہے، وہ جنت، جہاں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، نعمت ہی نعمت ہے، جہاں کوئی ایسا دغدغہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دسترخوان بچھا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، لذت مل رہی ہے، لطف آ رہا ہے، لیکن 2 روٹی کے بعد خیال ہونے لگتا ہے تیسری روٹی کھائیں تو کہیں بدہضمی نہ ہو جائے۔ سوء انہدام کا شکار ہم ہو سکتے ہیں، لہذا ہم ہاتھ روک لیتے ہیں۔ لیکن جنت جو خوشیوں کا محور و مرکز و منبع و سرچشمہ ہے، وہاں کھاتے چلے جائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پسینہ جو ہوگا اس سے خوشبو نکلے۔ اور ایک عالم ہے جو غموں کا، ہموم کا، غم کا، رنج کا، الم کا اور عذاب الہی کا مرکز ہے، وہاں خوشی نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ اور ایک عالم یہ ہے جس کو دنیا کہتے ہیں، جہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، جہاں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، جہاں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے، جہاں دن بھی ہے اور رات بھی ہے، جہاں خشکی بھی ہے اور تری بھی ہے، جہاں ظلم بھی ہے اور انصاف بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عالم کو ان 2 عالموں کو سامنے رکھتے ہوئے آفر میں دیا ہے، آفر میں دیا ہے۔ جس طرح مال کے اندر آفر دیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں آفر آتا ہے، آفر وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ایسی اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمیں آفر میں دیا تھا کہ آخرت کے ان 2 عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، ایک نگیٹیو ہے، ایک پازیٹیو ہے، ایک حق کی راہ کی طرف جانے سے ملتا ہے، اور ایک باطل پرستوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے جہاں وہ جا کر کے گریں گے اور دھستے چلے جائیں گے۔ لہذا اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حضرات، جو باتیں بھی آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، وقت کم ہے، تفصیل سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مولانا شاکر علی رحمانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر فرمایا، شاکر کے بارے ہی قدرداں کے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا ہوا ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے؟
کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ اگر تم شکر کرتے رہو اللہ کا، قدر کرتے رہو اس کی نعمتوں کی، اور ایمان تمہارے پاس رہے تو اللہ قدر کرنے والا ہے ایمان کا، اور اسے معلوم ہے کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے، کون حق کو حق سمجھ کر کے قبول کرنے والا ہے اور کون حق کو ناحق درجے میں لا کر کے اس سے منفعت کے حصول میں آگے بڑھنے والا ہے۔ اللہ کو اس کا پتہ ہے، لہذا ہمیں اس تھوڑی سی زندگی میں لوگوں اس شعور کے ساتھ اپنے لمحات کو گزارنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ ہمارا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا وهو معهم اينما كانوا۔ تم کانا پھونسی جو کرتے ہو، تین مل کے کرتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور پانچ اگر مل کے کرتے ہو، پنچایت کرتے ہو، چھٹا میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ تم اس سے چھوٹی سی تعداد بڑی تعداد میں بیٹھ کر کے جو کچھ طے کرتے ہو، منصوبہ بناتے ہو، دسیسہ کاری کرتے ہو، ریشہ دوانیاں تم کرتے ہو، ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا اتنی نگاہ ہمارے اوپر رکھتا ہے، ہمیں صحیح رخ دینے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے، ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ ہماری بات کو مان لے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ آپ کے پروردگار کے یہ شان نہیں ہے کہ کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی آبادی کو وہ تہس نہس کر دے۔ اس آبادی کے رہنے والے اگر اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں، تبلیغ فرض ہے ایک ایک فرد کے اوپر، تبلیغ فرض ہے ایک ایک فرد کے اوپر۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف عالم کے اوپر فرض ہے، بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولا آیہ، ایک آیت اگر تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا۔ عزیزو، جو حالات چل رہے ہیں، ایک حکایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شیر نے ایک گائے کو دوڑایا شکار کرنے کے لیے۔ گائے بھاگی، بھاگتے 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 ایک سامنے تالاب آیا، اس میں اس نے چھلانگ لگائی۔ تالاب پانی سے پہلے جو زمین تھی دلدلی تھی، اس میں وہ دھنسنے لگی۔ پیچھے سے شیر آیا اور اس نے بھی چھلانگ لگا دی، وہ بھی دھنسنے لگا۔ آگے گائے تھی اور پیچھے شیر تھا۔ جب دونوں دھنس رہے تھے تو شیر نے بڑی اپنائیت کے ساتھ ترس کھاتے ہوئے گائے سے کہا، ارے گائے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس میں کود پڑی اور تمہاری وجہ سے میں بھی کود پڑا۔ اب تو دونوں کی جان جانے والی ہے، اس وقت تو ایک ہی جان جاتی، ایک ہی جان جا سکتی تھی، اب تو دونوں کی جا رہی ہیں۔ گائے سمجھدار تھی، گائے نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کا کوئی مالک نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے جنگل کا میں شیر ہوں، جس پر چاہوں میں حملہ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں میں پھاڑ کھا سکتا ہوں، جس کو چاہوں میں رگید سکتا ہوں۔ آپ تو وہ تھے، لہذا آپ کا کوئی مالک نہیں ہے اور ہمارا تو مالک موجود ہے۔ شام ہوگی، میرا مالک مجھے تلاش کرے گا، تلاش کرتے کرتے اس تالاب تک جب آئے گا تو مجھے جب پھنسا ہوا دیکھے گا تو میرا مالک مجھے تو نکالے گا اور آپ کو یہیں پر دھنسا دھنسا کے مار کر کے جائے گا۔ لہذا جس کا مالک ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی رضا کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کو کہتے ہوئے سنا، لنا العزا ولا عزا لکم، لنا العزا ولا عزا لکم، میرے پاس تو، ہمارے پاس تو عزا دیوی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہو لنا المولا ولا مولا لکم، مولا اللہ کی ذات ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے، وہ لا زوال ہے، ابدی ہے، اس پر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں جنا نہیں گیا ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد، احد اور واحد کے اندر فرق ہے۔ احد کا کوئی ثانی نہیں ہے، احد کا کوئی ثانی نہیں ہے اور واحد کا ثانی ہے۔
اس لیے یہاں پر قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، انیک نہیں، احد ہے وہ، اس کا ثانی نہیں ہے۔ واحد کا ثانی اثنان ہو سکتا ہے، واحد ہے، اثنان ہے، ثلاثہ ہے، اربع ہے، خمسہ ہے، ستہ ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن احد کا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں یکا تنہا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ایک اور واقعہ ابھی طیب اردگان کے بارے میں ایک تاریخی چیز انہوں نے سنائی، وہ سنا کر کے اپنی بات ہم ختم کریں گے، اس لیے کہ 10 بج رہے ہیں، 10 بس قحط کرتا ہے یہاں پہ، لہذا کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ 2 بجے رات تک ابھی تقریر کر کے میں آ رہا ہوں۔ تو طویل سفر کرتا ہوا گجرات سے لے کر کے وہ بہار تک، اور ابھی آپ کے یہاں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہاں معلوم ہوا کہ 10 بجے بس کی جو ہے گھنٹی بج جاتی ہے، لہذا اس اردگان نے جو بات جو کہی ہے تاریخی طور پہ، اس کو سنا کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ طیب اردگان نے کہا کہ جس وقت بغداد پر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے قبضہ کیا اور 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، 4 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہلاکو خان، اس نے اتنا قتل کیا کہ دریائے دجلہ اور فرات کا پانی سرخ ہو جاتا تھا، اور ایسی ہیبت مسلمانوں پہ تھی، ایسی ہیبت مسلمانوں پہ تھی کہ ایک چنگیزی خاتون سامنے آتی تھی اور مسلمان وہاں موجود ہوتے تھے، ان سے کہتی تھی رک جاؤ یہیں پر، میں گھر سے چاقو لے کر کے آتی ہوں، تمہیں ذبح کروں گی۔ ایک مسلمان ہیبت کے مارے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ایسا دور گزر چکا ہے، آ چکا ہے، لیکن اللہ نے دکھایا جو قوم قاتل بن کر کے آئی تھی وہ اسلام کی شیدائی، وارفتگی اور خادم اسلام بن کر کے باقی ہے آج تک۔ تو طیب اردگان نے کہا کہ جب ہلاکو خان نے قتل عام کیا بغداد کے اندر، تو ایک روز اس نے کہا کہ جو بچ گئے ہیں ان میں جو بڑا عالم ہے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کسی عالم کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے جا کر فیس کرے، ایک نوجوان عالم، یہ بچوں کی طرح اس کے داڑھی بھی نہیں تھی، وہ کہا کہ میں بات کروں گا۔ لہذا وہ چلا ہلاکو خان سے بات کرنے کے لیے، تو اپنے ساتھ اونٹ لیا، ایک اونٹ لیا، ایک بکرا لیا اور ایک مرغا لیا، تینوں کو لے کر کے چلا۔ وہاں پہنچا، ہلاکو خان کے سامنے آیا تو ہلاکو خان نے دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکا جس کو نہ داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں، یہ آیا بات کرنے مجھ سے۔ تو اس نے کہا کہ حضور اگر بات کرنے کے لیے بڑا چاہیے کوئی تو اونٹ میں لے کر کے آیا ہوں، اونٹ لے کر کے آیا، اس سے بات کر لیجئے۔ اور اگر بات کرنے کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذرا داڑھی اوڑھی اس کے پاس ہو تو بکرا لے کر کے آیا ہوں، اس کی داڑھی ہے، بات کر لیجئے۔ اور اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ بلند آواز ہو تو مرغا لے کر کے آیا ہوں، وہ رات میں زور زور سے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو ہلاکو نے کہا کہ یہ تو بات کچھ سمجھداری کی کر رہا ہے، سوچ۔ تو سوال اس نے کیا، سوال کیا کیا؟ سوال اس نے کیا کہ یہ بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے؟ بغداد میں 4 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ایک نوجوان عالم دین سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ یہاں ہم کیوں آئے؟ اس نوجوان لڑکے نے کہا حضور آپ اس لیے آئے ہیں، آپ کو لایا گیا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا رشتہ اس معبود برحق سے توڑ کر کے مادی زندگی سے ربط قائم کر لیا تھا۔ ہم یہاں کے محلوں کے اندر، ہم یہاں کی جائیداد کے اندر، عہدوں و منصبوں کے اندر، تاج و تخت کے اندر، بخت و باج کے اندر غافل پڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا، اور آج آپ جو ہے اس کو صاف کر دیا آپ۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ہم کب یہاں سے جائیں گے؟ کون ہے جو ہم کو یہاں سے نکالے گا؟ اس نوجوان نے کہا یاد رکھیے ہم جس وقت اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں گے اس وقت آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ ہے خلاصہ اس زندگی کا جس کے کرب کو ہم محسوس کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے بچوں نے اپنے معافی ضمیر کے ذریعے اس کا مظاہرہ کیا ہے، یا جس کو مدرسہ سمجھ رہا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارا جتنا رشتہ قوی اللہ کی ذات سے ہوگا، اور ایسے حالات تو ہوتے رہیں گے۔ جاپانیوں نے مچھلی کے شکار کرنے کے لیے بہت اندر جانے لگے،
لیکن جب واپس مچھلیاں لے کر کے آتے تو مچھلیاں مر جاتی تھی، تو مارکیٹ میں ویلو کم ہو جاتی تھی۔ تو پریشان ہوئے انہوں نے کہا کیا کہ بڑے بڑے جہازوں کے اندر بڑے بڑے حوض بنائے اور حوض کو پانی سے بھر دیا، مچھلی کا شکار کرتے اور اسی حوض میں اس مچھلی کو ڈال دیتے تھے، مچھلی زندہ رہتی۔ لیکن ایک سمندر میں پلنے والی، پرورش پانے والی مچھلی ایک چھوٹے سے حوض میں آ کر کے ڈل ہو جائے گی، نہیں ڈل ہو جائے گی، اس کی ساری سرگرمیاں موقوف ہو جائیں گی۔ تو مارکیٹ میں اس کی جو ہے ویلو کم ہو گئی۔ اب پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت غور کیا تو یہ سوچا کہ ہر حوض میں ایک شارک مچھلی ڈال دی۔ شارک مچھلی مچھلیوں کو کھاتی ہے، لہذا شارک مچھلی انہوں نے ہر حوض میں ڈال دی، اور وہ شارک مچھلی مچھلیوں کو دوڑانے لگی وہ دوڑنے لگی تو ان کی تازگی باقی رہی، مارکیٹ میں ویلو ان کا قائم رہا، اور شارک نے تو ایک کو کھا بھی لیا۔ تو یاد رکھیے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا ویلو کم نہ ہونے پائے، آپ کی قدر کم نہ ہونے پائے، آپ کی حیثیت کم نہ ہونے پائے۔ تو یہ شارک مچھلیاں ہیں جو آپ کے پیچھے لگائی جاتی رہی، ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر ملک کے اندر، مختلف شکلوں، مختلف ناموں، مختلف حکمت عملی، مختلف منصوبہ بندیوں کے ذریعے آتے رہے ہیں تاکہ آپ کو سرگرم رکھا جائے۔ آپ ڈل ہوں گے تو آپ باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور یہ محسن ہمارے ہیں جو ہمیں زندگی دینے کے لیے اس طرح پیچھے لگائے جاتے ہیں۔ وہ تو چلے جائیں گے، وہ تنہائی سمندر کی پنہائیوں گہرائیوں میں خاک چاٹ کر کے مریں گے، دمکتے ہوئے دہکتی ہوئی آگ کے شعلے ان کو خاکستر کر دیں گے، لیکن آپ کا نام ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اگر وہ آپ کے پیچھے ہیں تو آپ اپنی وارفتگی کو شائستگی میں تبدیل کر کے رب الہ کے لیے قرب و وصال کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، تھوڑی سی لذت ملتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ شرابی شراب پیتا ہے، شراب کی لذت ختم، لیکن اللہ کے ہاں اس کا گناہ اس کو لگ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا زانی تھوڑی دیر کے لیے ایک لذت پاتا ہے، لیکن زنا کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے ہاں جو ہے وہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ اور اگر اچھی چیز کرو گے، نیک نامی کرو گے، اچھے بات کرو گے، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کچھ صحابہ آئے، تبوک کا مسئلہ ہے، غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے، حضور ہمیں کوئی سواری دیجئے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہمارے پاس تو نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، روتے ہوئے وہ جا رہے ہیں۔ ان آنسوؤں کو حضور نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے رب نے تو دیکھا تھا۔ لہذا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ جا رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نہیں، تو اللہ نے ان کی نیکی کو ظاہر کر دیا کہ نہیں ظاہر کر دیا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری، اللہ کے رسول نے کہا یہ مہمان ہے، کون لے جائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ علیہ سے کہا یہ مہمان رسول ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ علیہ نے کہا ایک آدمی کے کھانے بھر کھانا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، دسترخوان لگا دو۔ دسترخوان لگ گیا۔ اہلیہ سے کہا کہ جب کھانے کے لیے ہم بیٹھے چراغ بجھا دینا۔ چراغ اہلیہ نے بجھا دیا۔ مہمان کھاتا رہا اور وہ ہاتھ لے جاتے رہے، منہ تک لے جاتے رہے، منہ چلاتے رہے، کھایا ایک لقمہ بھی نہیں، اور مہمان سیر ہو کر کے کھا لیا۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا، خود ان کی بیوی نے نہیں دیکھا، خود وہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ صبح ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں تو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے اور حضرت ابو طلحہ انصاری کو داد دی جا رہی ہے۔
تو اللہ نیکیوں کو چھپاتا نہیں ہے، نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے، نیکیوں کو بتاتا ہے، نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرحمن کی ہے، رحیم کی ہے، رحمت وسعت کے ساتھ اس کی ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میری رحمت سبقت کر گئی ہے میرے غضب پہ، اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر غضب کا کوئی لفظ نہیں ہے، رحمت کا لفظ ہے، رحمان کا لفظ ہے، رحیم کا لفظ ہے، مالک کا لفظ ہے، اور عبادت کا لفظ ہے، استعانت کا لفظ ہے، اور انعام کا لفظ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رغبت پیدا کرتی ہیں، اور قرآن پاک کے آخر میں انسانی اس وصف کا تذکرہ ہے، شیطانی اس مکر کا تذکرہ ہے جو انسانوں کو راہ حق و ثواب سے ہٹاتے ہیں۔ تو اعوذ برب الناس ملک الناس ہے۔ ہمارے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، آج ان کی تکریم کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے، لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاة القاسیة والناحیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعت والعامت والمسجد۔ شیطان تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے، انسانوں کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے۔ جس طرح بھیڑیا ریوڑ سے نکلی ہوئی ہٹی ہوئی بکریوں کو شکار کر لیتا ہے، اس طرح شیطان جماعتی زندگی سے جو الگ ہوتا ہے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ لہذا تم ادھر ادھر نہ بھاگو، ادھر ادھر نہ جاؤ، جماعت کی زندگی تم پکڑے رہو مضبوطی کے ساتھ، اور عوام الناس سے جڑے رہو، ان کے کرب کو سمجھو، ان کے دکھ میں ان کا ساتھ دو، ان کے غم کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے فکر کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جو کسی غمزدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، تو ایک ایک قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور جس وقت وہ کام پورا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ مسلم کی بات ہے نہ غیر مسلم کی بات ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ جب رحیم ہے، اللہ جب رحمان ہے، تو وہ چاہتا ہے میرا بندہ بھی رحمت کا پیکر بن جائے دوسروں کے لیے۔ اسی لیے حدیث بھی پڑھنے والے محدثین کے ہاں جب جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے حدیث جو پڑھائی جاتی تھی مسلسل بالرحمہ پڑھائی جاتی تھی۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ رحمت والی ذات ہے، وسعت رحمت کے ساتھ ہے، لہذا تم بھی رحمت کا معاملہ کرو، زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والے تم پر رحمت کی بوسار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔